ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمے میرے بچوں کے اخراجات ہیں، میرے بہن بھائیوں کے ہیں، اس کے علاوہ میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو، پڑھے نہ پڑھے مجھے غرض نہیں، اسکول جائے نہ جائے مجھے غرض نہیں، کوئی اس کا کسی قسم کا بھی مستقبل بنے نہ بنے مجھے کیا لگے۔ اور بڑے شاپنگ مال سے جب لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر دروازے پر وہ باہر آتے ہیں، جب تو ان کی کار کے گرد جب چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے خیرات مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نوٹ کھلا ہوا ملے 5-10 کا، تو وہ ہم اس کو تھمائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا میں نے کتنی سخاوت کی، اور وہ بھی اگر ہو تو، ورنہ جھڑک کے گزر جائیں گے۔ وہ احساسات جو آپ کے اپنے بچے کے لیے ہیں، وہ جذبات جو آپ نے اپنے سینے میں اپنے بیٹے کے لیے چھپائے ہوئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کس طرح ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ بات کی نہیں، وہ ذوق پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے درد سے کہتا ہوں، جب ہم کسی کے بچے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میرے بچے کی ہوتی تو میں یوں ہی بیان کرتا، یہی لہجہ ہوتا میرا اس بات کو گفتگو کرنے کا جو میں کسی کے بارے میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس کے ابے نے حلال نہیں کما کے کھلایا اور اس کی اماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، تو یہ لوگ اس طرح کے یہ کیا انداز میں اپنے گھر میں اختیار کرتا ہوں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ میرا بچہ لائق نہیں ہوتا پر میری بہن کا لائق ہوتا ہے، لیکن میرے پاس وسائل ہیں اس کے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں میں اسے اپنا بچہ سمجھ لیتا؟ کیوں نہیں میں کہتا کہ چلو میں اپنی کچھ چیزیں وہاں صرف کر دوں اور وہی آگے نکل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں، چھوٹی سی بڑی پیاری، نام ہے ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے پاس نہ کہیں سے کچھ کپڑے آئے، چادریں آئیں، بڑے پیارے کپڑے تھے، حضور نے صحابہ میں بانٹے، ان میں ایک شال تھی، چادر تھی، اس پہ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی، تو وہ چادر جب نکلی تو لوگوں کو بڑی بھلی لگی، تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ تو صحابہ چپ کر گئے، بھائی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ حضور نے تجسس بڑھانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے، تو فرمایا جاؤ کوئی ام خالد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے نہ والد وہاں موجود تھے، نہ چچا موجود تھے، نہ خاندان کا کوئی لوگ موجود تھا، فرمایا اس بچی کو بلا کے لاؤ۔ بچی بڑی پیاری تھی، اکثر آتی تھی تو حضور کی پشت پر نہ مہر نبوت تھی، تو اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو ان کے والد منع کرتے تھے یہ کیا کرتی ہو؟ تو حضور فرماتے تھے آپ چپ کریں، بچی جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، اسے بلا کے لاؤ اس بچی کو۔ ان کے والد کو لوگوں نے جا کے کہا تیری بیٹی کو حضور یاد کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کے پاس لائے۔ حضور وہ چادر گھر بھی بھیج سکتے تھے، پر حضور نے نا وہ بچی کو چادر اڑائی اور کہا ہاذا ثنا یا ام خالد ہاذا ثنا، کہا ام خالد دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے بیٹا، اور تجھ پر جچ بھی کتنی رہی ہے، سونی کتنی لگ رہی ہے، اور تمہیں پیاری بڑی لگ رہی ہے۔ حضور نے وہ تحفہ دیا، پھر ایک موقع پر ایک اور تحفہ حضرت ام خالد کو دیا، اور وہ تحفہ دے کے حضور فرمانے لگے بیٹا اسے پہننا اور پھر پہننا اور پھر پہننا اور بار بار پہننا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور اسے پہن کے پرانا کرنا۔ حضرت ام خالد صحابیات میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی، پر کہتی تھی میں نے مدینے والے کا تحفہ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اگر حضرت حسنین کے لیے ہیں، اگر اپنے عظیم عالی شان عظمتوں شانوں والے نواسوں کے لیے ہیں، تو حضور صحابہ سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ کی اولادوں سے بھی پیار کرتے تھے۔